رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کون سی بڑی تحریک چلانے کا اعلان ہو گیا؟ عمران خان کے کھلے خطوط کے حقائق کیا؟ بڑی کرپشن، امریکی کانگریس مین نے کیا انکشاف کیا؟ اور پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی، مگر کتنے کی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے عمران ریاض نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا اور میڈیا سے گفتگو بتائی، جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لائے عمل بنائیں گے اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی مذاکراتی کمیٹی کو رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے ہر شعبے سے منسلک افراد، وکلاء، کسانوں، مزدوروں، علماء اور طلباء سمیت سب پاکستانیوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے نکلیں۔ یہ احتجاج آئین اور جمہوریت کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہوگا۔ ناظرین، عمران خان نے مزید کہا کہ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لیا جائے کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس اور فیصلوں کے نہ صرف متعلقہ مقدمات بلکہ مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کا ضابطہ اخلاق اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج مقدمہ سنتے ہوئے ایسے ریمارکس دینے سے احتراز برتے۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعات پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں طرف کا موقف سننا چاہیے۔ ابھی تک اس واقعے پر کوئی شفاف کمیشن نہیں بنا اور نہ ہی کوئی عدالتی تحقیقات کی گئی ہیں۔ دوستو، انہوں نے پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے ہیں، ان پر عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج تک غائب ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے اور 9 مئی واقعات میں ظلم بھی ہم پر ہی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان بھی ہمارے شہید کیے گئے اور الزام بھی ہم پر لگا دیا جائے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ 9 مئی کو جس طرح قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی، وہ شرمناک ترین عمل تھا۔ 9 مئی باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لائے جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس میں کسی بھی ذی شعور انسان کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 9 مئی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لیا گیا اور غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تاکہ عوام کے جذبات ابھارے جائیں اور پھر اپنے لوگ شامل کروا کر حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک پرامن احتجاج کو فالس فلیگ آپریشن میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 9 مئی سے پہلے ہی ہمارے 10,000 کارکنان کی فہرستیں تیار کر لی گئی تھی، جنہیں چند ہی دنوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کی عوام پر ظلم و فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا، ہزاروں کارکنان کو غیر قانونی طور پر چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا، جبری طور پر گرفتار کیا گیا، لوگوں کو حراست میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پولیس نے اس میں بھرپور معاونت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی لیڈران اور کارکنان ابھی تک ان مقدمات میں ناحق پابند سلاسل ہیں۔ 9 مئی کا مقصد صرف اور صرف تحریک انصاف کو کچلنا تھا اور آج تک 2.5 سال ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے صرف سقوط ڈھاکہ کے وقت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیا گیا۔ ہمارے بارہا مطالبے کے باوجود بھی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا تو عوام کے سامنے تمام حقائق سامنے آ جاتے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کے کھلے خطوط کے کچھ حقائق سامنے آئے ہیں۔ بانی PTI کی وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ بانی PTI نے رمضان المبارک کے بعد بھرپور انداز میں تحریک چلانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے اسد کیسر اور عمر ایوب کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اوپن خطوط سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں جن پر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔
آج جھوٹے کیسز کی سیریز کے ایک اور کیس کی سماعت تھی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کے خلاف 9 مئی کا کوئی کیس نہیں چلا۔ آج بھی سرکاری گواہان کو پیش کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں کنٹرولڈ ٹرائل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا اور صحافیوں میں پک اینڈ چوز کر کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کی ہے۔ بانی عمران خان نے اپنے تینوں خطوط کا ادا کیا اور کہا کہ یہ اوپن خطوط ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ بانی نے کہا کہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا سدباب کرنا ہوگا۔ عدلیہ کو کرش کیا گیا ہے۔ بانی کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ فیصل چودھری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کو دنیا کے سامنے لانے کی وجہ رول آف لا کی نفی ہے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آج آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ ریورس ہو چکے ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ بند ہے تو ایسے ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ ناظرین، عمران خان کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک چلانے کی تیاریاں کر رہی ہے اور اس پہ عمران خان نے مختلف رہنماؤں کو ٹاسک بھی دے دیا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اس احتجاجی تحریک میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، یا باقی سیاسی تحریکوں کی طرح اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کی یہ تحریک چلنے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ ناظرین، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر دوستو، عمران ریاض نے بتایا کہ امریکی کانگریس مین نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ امریکی کانگریس مین اسکاٹ پیری نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 20 برس میں یو ایس ایڈ نے تعلیم سے متعلق پروگرامز کے لیے پاکستان میں $840 ملین خرچ کیے۔ 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو $136 ملین دیے گئے، مگر اسکولوں کی تعمیر ہونے کے بارے میں کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی جانب سے ملنے والی امداد کا بھی پاکستانی سرکار نے بھرپور طریقے سے غلط استعمال کیا ہے اور اس میں بدعنوانی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد مختلف پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں بتاتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت $256.13 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔